مائی نیم از ڈاکٹر اکرام عارف۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ فیلنگ ٹائرڈ آل دا ٹائم، مطلب ہمیں ہر وقت جو تھکاوٹ رہتی ہے اس کی کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں، اس کو ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی ہماری جو ڈیلی لائف ہے اس میں کتنا رول ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمیں تھکاوٹ رہتی ہے یا ہم ٹائرڈ محسوس کرتے ہیں، جو اس کو ہم کہتے ہیں فٹیگ ہو جاتی ہے، اس کی دو مین وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک آپ کی بیرونی وجوہات ہوتی ہے، مطلب ایکسٹرنل وجوہات ہوتی ہیں دو، اور ایک انٹرنل وجوہات ہوتی ہیں۔ اب جو ایکسٹرنل ہوتی ہیں، جو بیرونی وجوہات ہوتی ہیں، اس کی دو مزید ٹائپ ہیں۔ اس میں آپ کی فزیکل فٹیگ بھی ہو سکتی ہے، یا آپ کا ٹائرڈنیس بھی ہو سکتی ہے، یا آپ کی دوسری ٹائپ کون سی ہوتی ہے، مینٹل ہو سکتی ہے۔ یا تو آپ فزیکل طریقے سے جسمانی طور پہ آپ تھک جاتے ہیں، اور دوسری ٹائپ میں آپ مینٹل طور پہ، مینٹل جو سٹریس ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اب جو فزیکل سٹریس ہے اس کی میں آپ کو جو ہے کامن لائف جو ہے روٹین کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے، عورتیں گھر میں کام کرتی ہیں، تو اگر کام حد سے زیادہ کرنا شروع کر دیں، مطلب آپ کا جتنا کام ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے اس سے آپ زیادہ کام کرنا شروع کر دیں، تو آپ کے جسم میں بہت زیادہ دردیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ آفس جاتے ہیں، اس میں آفس کے اندر ایک نارمل روٹین سے زیادہ کام کر لیتے ہیں، یا کوئی آپ کا ایسا ورک ہے جہاں پہ بہت زیادہ سیڑھیاں چڑھنا پڑتی ہیں آپ کو، یا بھاگنا دوڑنا پڑ جاتا ہے، تو اس میں نارمل روٹین سے ہٹ کے جو بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہوتی ہے وہ مینٹل ہوتی ہے، مینٹل سٹریس ہوتی ہے۔ مینٹل سٹریس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو مطلب جو مائنڈ ہے اور جو باڈی ہے اس میں ایک لیول کے اوپر نہیں آ رہی ہوتی۔ جیسے آپ کا کسی چیز کو کام نہیں کر رہا، مطلب کسی چیز کو کرنے کو دل نہیں کر رہا آپ کا، تو آپ مینٹل سٹریس میں ہیں، یا کوئی بھی آپ کو سٹریس والی وجہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے آپ کو کام کرنے کو بالکل دل نہیں کر رہا، تو آپ جو اس میں آپ کریں گے صحیح تو کام اس سے سیٹسفائی نہیں ہوگی، آپ کو ہر وقت تھکاوٹ رہے گی۔ تو یہ بھی آپ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کا مینٹل اگر ریلیکسیشن نہیں ہے، یہ مینٹل سٹریس ہے، تو اس میں آپ کی باڈی ہر وقت فٹیگ میں رہتی ہے، تھکاوٹ میں رہتی ہے، تو یہ بھی دیکھنے میں آیا جاتا ہے۔ کچھ ہوتی ہیں کہ آپ کی جو انٹرنل وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کچھ لوگوں میں جیسے خون کی کمی ہوتی ہے۔ اب میں نے زیادہ تر روٹین میں دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے۔ جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے تو ہم ایچ پی وغیرہ چیک کرواتے ہیں، تو اس میں ایچ پی بہت زیادہ لو آتی ہے۔ اگر آپ میں خون کی کمی ہے تو اس میں آپ کو ٹائرڈنیس بھی رہے گی، ہر وقت فٹیگ بھی رہے گی، جسم تھکا بھی رہے گا، اور ساتھ آپ کو سانس بھی چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ساری علامات خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے وائٹامن بی کی کمی سے، B12 کی کمی سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اور تیسری جو ہوتی ہے آپ کی وائٹامن ڈی کی کمی سے بھی ہو سکتی ہے۔ وائٹامن ڈی آپ کو پتہ ہے ڈیلی لائف کے اندر، اس کے میں نے پہلے پریویس ویڈیو میں بتایا تھا، وائٹامن ڈی جو ہے آپ کی جو باڈی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ دھوپ کے اندر زیادہ تر، دھوپ کے جو ہے وائٹامن ڈی کا بیسٹ سورس ہے، زیادہ تر لوگ دھوپ سے اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وائٹامن ڈی آپ کو ٹیبلٹ فارم میں یا انجیکشن فارم میں لینا پڑتا ہے اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے۔ اس سے دھوپ بھی بہت زیادہ ضروری ہے وائٹامن ڈی کی، تاکہ کمی پوری ہو سکے۔ اگر آپ میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو پھر بھی آپ کو تھکاوٹ یا ہر وقت سستی محسوس ہوگی۔ دوسری کچھ وجوہات بیماریاں وغیرہ ہیں، جیسے آپ کے کوئی شوگر کی بیماری ہے، یا اس سے ریلیٹڈ گردوں کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ان بیماریوں کے ساتھ کوئی بیماری چل رہی ہے تو اس میں بھی آپ کو ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوگی۔ اب اس میں بچہ کیسے جا سکتا ہے؟ اب جیسے کہ فزیکل سٹریس ہے، جو بیرونی وجوہات ہوتی ہیں سٹریس کی، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے اگر آپ بہت زیادہ ایک دن میں بہت زیادہ ایک کام ہے اس سے زیادہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو سٹریس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو بلڈ اپ کریں۔ جیسے ایک آرمی کے اندر ہوتا ہے، آرمی میں وہ فوراً یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی روٹین ان کی بھاگنے کی ہوتی ہے، پہلے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں، پھر ان کی روٹین بن جاتی ہے کہ وہ ڈیلی بھی اگر بھاگنا شروع کر دیں تو اس میں آپ کو جسم کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جیسے گھر میں بیٹھے ہیں تو گھر میں اٹھ کے جیسے دیکھ رہا ہوگا کہ گلاس پانی کا پڑا، وہ بھی ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ پانی کا گلاس اٹھا کے دے دیں، تو اس میں یہ چھوٹے موٹے کام ہیں، سیڑھیاں چڑھیں اتریں، اور ادھر ادھر اگر چھوٹی بہت اگر آپ واک وغیرہ کرتے رہیں گے
تو اگر آپ حد سے زیادہ تھوڑا اگر آپ کو کام کرنا پڑ بھی جاتا ہے تو اس میں آپ کے جسم فٹیگ میں نہیں آئے گا. مطلب کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اپنی جو باڈی ہے اس کو بلڈ کریں. مطلب جو اگر آپ بلڈ کریں گے تو آپ اگر کوئی کام تھوڑا حد سے زیادہ تھوڑا سا ہو بھی جائے گا تو اس میں آپ کو اسٹریس جو ہے اس میں آپ کو فٹیگ محسوس نہیں ہوگی. دوسرا ہوتا ہے اسٹریس کی وجہ سے جو تھکاوٹ ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو اگر آپ کا دل نہیں کر رہا کسی ایک اسٹریس میں ہیں تو آپ اس ٹائم ریلیکس کریں اور اس کام کو تھوڑا ڈیلے سے بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری ہوتی ہے مینٹل ریلیکسیشن ٹیکنیک ہوتی ہیں. آپ گہرے گہرے سانس لیں یوگا وغیرہ کریں تو اس سے بھی آپ مینٹلی ریلیکس ہو جائیں گے تو آپ کا کام کرنے کو دل بھی کرے گا اور ریلیکس بھی ہو جائیں گے. تو اور دوسری ہوتی ہے اگر وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو وائٹامن ڈی ریپلیس کر سکتے ہیں. اگر خون کی کمی ہے تو آئرن ریپلیس کر. تو اگر جیسے آپ کو آئرن کی کمی ہوگی تو اس میں آئرن آپ نے ریپلیس کر لیا. اگر آپ کو وائٹامن B12 کی کمی ہے تو وائٹامن B12 بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ کا دھوپ کے اندر ایکسپوجر اتنا اچھا نہیں ہے تو آپ وائٹامن ڈی بھی لے سکتے ہیں. وائٹامن ڈی ٹیبلیٹ انجیکشن فارم میں بھی آتا ہے. اگر جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو قوت مدافعت ویسے ہی کم ہوتی ہے تو وائٹامن ڈی کیلشیم وغیرہ وہ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے بغیر یوز کر سکتے ہیں. تو اس میں دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کی اگر کوئی گردوں کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس میں بھی آپ کی کیلشیم اور جو ہوتا ہے وائٹامن ڈی اس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. وہ آپ ڈیلی روٹین کے اندر اپنے ڈاکٹر کے مشورے پر آپ سیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ اپنے سیٹ کر لیں تو آپ کی جسم میں تھکاوٹ بہت زیادہ کم ہو سکتی ہے. اس طرح کی بہت ساری ویڈیو کے میرے چینل ہے ڈاکٹر کرام عارف کے نام سے ضرور سبسکرائب کریں. میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.